بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا سر، آج کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے بارے میں ہے کہ انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ شاید جو دنیا کا نظام ہے اسی کی وجہ سے چل رہا ہے۔ تو اس بات کی اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی انسان جو یہ بات سمجھتا ہے کیا ایسا ہی ہے؟ کیا انسان کی وجود سے ہی یہ نظام زندگی چل رہا ہے؟ تو اس بات کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ سوال بہت زبردست ہے آپ کا، اور آپ کا کہنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس زون میں ہے، اس تکبر میں ہے کہ یہ نظام زندگی اس کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ تو اصل میں جو حقیقت ہے وہ انسان کی یہ ہے کہ اگر ہم تقابلی جائزہ لیں، اگر ہم جنوں اور فرشتوں کو چھوڑ کر حشرات الارض اور یونی سیلولر یا خلیاتی جاندار جو ہیں انہی کا ذکر کر لیں، تو حشرات الارض اور یونی سیلولر مثلا بیکٹیریا، اگر آپ کی زمین سے حشرات الارض مثلا سانپ، چھوٹے موٹے کیڑے، چیونٹیاں، مکوڑے، یہ جو گھروں میں مکڑیاں آ جاتی ہیں، اگر یہ ختم ہو جائیں تو آپ کی زمین کا جو ایکو سسٹم ہے وہ بہت سارا ڈسٹرب ہو جائے گا۔ زمین میں جب فصل لگتی ہے، چوہے زمین پہ جا کر اس فصل کی جڑوں کو کھاتے ہیں، کچھ سانپ ایسے ہیں جو ان چوہوں کو پکڑتے ہیں، دیمک زمین سے حملہ کرتی ہے، اور زمین کے اندر بیٹھے ہوئے بہت سے کیڑے مکوڑے زمین کو زرخیز کر رہے ہوتے ہیں، مثلا کیچوا ہے وہ زمین کو زرخیز کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح بیکٹیریاز ہیں، اگر بیکٹیریا نہ ہو تو یہ دنیا ہمارے لیے گند بن جائے۔ بیکٹیریا ہمارے ویسٹ کو کھاتا ہے اور اس کو کھاد کی صورت میں، سفوف کی صورت میں بنا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں، ہم لوگ ڈمپ کرتے ہیں کوڑا گلی محلوں کے چوکوں اور نکروں پہ، تو 2-3 دن میں وہ کوڑا جو ہے بالکل ڈھیر جو ہے چھوٹا ہو جاتا ہے، وہ بیکٹیریاز اپنا کام کر رہے ہیں۔ اگر یہ حشرات الارض بیکٹیریا نہ ہوں تو دنیا تعفن اس میں پھیل جائے، یہ گندگی کا ڈھیر بن جائے۔ تو میرے خیال میں چند دنوں میں یہ دنیا جو ہے انسان کے رہنے کے قابل نہ ہو، انسان جو ہے وہ اجناس اور کھانے پینے کی چیزوں کی کمی کی وجہ سے اور تعفن کی وجہ سے۔ لیکن دوسری طرف آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر انسان نہ ہو تو کیا ہوگا؟ انسان اگر نہیں ہوگا تو ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ پتہ نہیں ہمارے بغیر یہ نظام کائنات نہیں چل رہا ہے۔ تو بھائی اگر ہم نہیں رہتے، دنیا میں نہیں رہتے تو کیا ہوگا؟ ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے پودوں کی بہار لے آئے گا، پھول پودے اگیں گے، ایکو سسٹم جو دنیا کا ہم نے اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا ہے وہ اپنے آپ کو منظم کرنا شروع کر دے گا، ری بلڈنگ شروع ہو جائے گی اس کی۔ جاندار، حشرات، چرند، پرند، زمین ان سے بھر جائے گی۔ تو آپ دیکھ لیں، ہماری تو حیثیت یہ ہے کہ ہمارے بغیر ساری دنیا جو ہے وہ جنت کا ٹکڑا بن جائے گی، اور جبکہ چھوٹا سا کیڑا جس کو ہم اپنے تانوں میں ایک دوسرے کو گلوچ میں کہتے ہیں کہ وہ نالی کے کیڑے کے نہ ہونے کی وجہ سے دنیا جو ہے وہ انسانوں کے لیے جہنم بن جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں انسان کے لیے بنا دی، یہ دنیا، یہ کائنات کا نظام جو ہے۔ آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کہا۔ کیوں کہا؟ کیونکہ یہ سارے حشرات، یہ سارے بیکٹیریاز، یہ وائرس، یہ جانور، یہ پرندے سب اس کے تابع کر دیے گئے، ہم ان کا گوشت کھاتے ہیں۔ یہ وائرس جو ہے ہمارے لیے زمین کو صاف کر رہے ہیں۔ یہ کیچوا جو زمین میں جاتا ہے اور مٹی کو کھاتا ہے تو مٹی جو اسے نکلتی ہے وہ کھاد بن جاتی ہے، جو فصلوں کے لیے بہترین چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارا تابع کیا، گائے، بھینس، اونٹ، بکری، اس کا ہم گوشت کھاتے ہیں۔ تو ہم ان کے لیے، میرے خیال میں ہمارے نہ ہونے سے ان کو رتی برابر فرق نہیں پڑتا، لیکن ان جانور، حشرات اور چرند پرند کے نہ ہونے سے انسان جو ہے وہ دنیا میں اس کا ایگزسٹنس ہی ختم ہو سکتی ہے۔
تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں. ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس کی نصرت طلب کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم ہر حال میں شکر ادا کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کسی کے کام نہیں آ رہی لیکن تو نے بہت سی چیزوں کو ہمارے کام پہ لگا کے رکھا ہوا ہے. آپ کو امید ہے کہ انسان کی حقیقت کا پتہ چل گیا ہوگا. بہت شکریہ سر آپ